خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک سویڈن سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج 29 اکتوبر ہے اور آج کے ولاگ میں ہم سویڈن کی بہت اہم خبریں شامل کریں گے جو نہ صرف سویڈن میں رہنے والوں کے لیے بلکہ جو دیگر ممالک میں لوگ رہتے ہیں اور سویڈن کے حالات سے دلچسپی رکھتے ہیں ان سب کے لیے بھی بہت اہم ہوں گی۔ اور میں یہاں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے یہ چینل جو ہے وہ دن بدن مقبولیت حاصل کر رہا ہے، اور مجھے بھی آپ لوگوں کے تبصروں سے، آپ لوگوں کے تعاون سے مزید جو ہے وہ انرجی ملتی ہے، اور میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کے ولاگز اور خبریں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی جائیں جو کہ آپ کے لیے بہت اہم ہو، معلوماتی ہوں۔ اور یہاں پہ عوام کی اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ یہ چینل اب یہاں سویڈن اور اسکینڈینیویا میں اردو، ہندی، پنجابی بولنے والوں کی آواز بن چکا ہے، اور خصوصاً جو لوگ یہاں پہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، نیپال اور افغانستان سے مقیم ہیں، وہ سب ان کو بہت دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جب بھی جہاں بھی آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے آپ لوگ بہت ہی محبت سے پیش آتے ہیں۔ خدا آپ کی یہ جذبے سلامت رکھے، اور آپ لوگوں کا یہی تعاون جو ہے وہ اس چینل کی مقبولیت کا باعث ہے۔ تو اب چلتے ہیں اہم خبروں کی جانب۔ تو ایک اہم خبر یہاں پہ ہے جس پہ بہت زیادہ سویڈش میڈیا میں تبصرہ ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ سویڈش وزیر اعظم اولف کرسٹنسن کی جو بیٹی ہے انہوں نے ایک اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس یعنی سرکاری جو ایک رہائش ہے جو کہ سرکاری تقریبات کے لیے ہوتی ہے ہرپسند میں، اسے انہوں نے اپنی دوستوں کے ہمراہ 2023 میں ایک اسٹوڈنٹ پارٹی، ایک گیدرنگ کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا، جو کہ ان کی نجی محفل تھی۔ اب اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کچھ صحافیوں کی جانب سے بھی اور سویڈن کی حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے بھی، کہ وزیر اعظم کی بیٹی نے اپنی جو حیثیت ہے، وہ وزیر اعظم کی جو پوزیشن ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں پہ یہ تقریب منعقد کیا، کیونکہ عام لوگوں کو وہاں پہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے، تو اس لحاظ سے یہ جو ہے وہ نامناسب اور غیر اخلاقی قدم ہے، جس کی وزیر اعظم نے یا ان کی جانب سے جو اس کا دفاع کیا گیا ہے کہ یہ کوئی قانونی طور پہ غلط نہیں ہے اور انہوں نے قانون کے دائرے میں رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بڑی جو ہے وہ باریک لائن آ جاتی ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس پہ تبصرہ کریں کہ کیا اخلاقی لحاظ سے اگر چیز درست نہیں ہے اور قانونی لحاظ سے وہ درست بھی ہو تو کیا اسے کرنا چاہیے، اور خصوصاً جو بڑے عہدوں پہ لوگ فائز ہوں ان کے لیے کیا یہ زیادہ اہم نہیں ہو جاتا؟ اگر عام لوگوں کو وہاں پہ یہ فیسٹ کرنے کی یا فنکشن کرنے کی اجازت نہیں ہے تو محض وزیر اعظم کی بیٹی ہونے کی وجہ سے انہوں نے وہاں پہ کیا ہے، تو کیا یہ اخلاقی طور پہ درست ہے؟ اور اس میں جو حکمران جماعت ماڈریٹ پارٹی ہے اس میں بھی اختلافات ہیں، وہ بھی سب لوگ جو ہے اس بات پہ متفق نہیں ہیں۔ تو آپ بھی اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ اس کے بعد جناب امیگریشن کے جو وزیر ہیں یون فشل، انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ جو سویڈن میں نئے لوگ آتے ہیں تو ان کے یہاں جب ان کو یہاں پہ رہنے کی اجازت مل جاتی ہے اس کے 3 سال کے بعد اگر ان کو مترجم کی، ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑے تو اس کے وہ پیسے وہ خود ادا کرے، حکومت ادا نہیں کرے گی۔ یعنی 3 سال تک تو اگر انہیں کسی جگہ پہ بھی جانا ہو اور ان کو جو ہے وہ ترجمانی کی ضرورت پڑے تو وہ حکومت پے کرے گی، لیکن اس کے بعد جو ہے اگر وہ سویڈش زبان اس وقت تک نہیں سیکھتے اور کسی جگہ پہ بھی جا کے انہیں جو ہے وہ ترجمان لینا ہے تو اس کے وہ پیسے خود ادا کریں۔ تو اس پہ حکومتی جماعتوں میں بھی اختلاف ہے، خصوصاً جو کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی ہے اس کا کہنا ہے کہ ہیلتھ کے شعبے میں اگر لوگ جائیں تو وہاں پہ لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ پے بھی نہ کر سکیں پیسے اور وہ پھر ان کی صحت بھی خراب ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، تو اس پہ بھی آپ بتائیے گا کہ کیا یہ ہر جگہ پہ نافذ ہونا چاہیے یا 3 سال کی مدت ٹھیک ہے؟ حکومت چاہتی ہے کہ 3 سال کے اندر اندر آپ اتنی سویڈش زبان سیکھ جائیں کہ آپ اپنی بات خود کر سکیں۔ اپنی رائے جو ہے وہ ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے گا۔ اور اگلا ایک اور بہت موضوع ہے، اس پہ کافی بحث چل رہی ہے سویڈش میڈیا میں، وہ یہ کہ یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ سویڈن کی حکومت نے یہاں سے جو لوگ صومالیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو ملک بدری کے احکامات تھے، ان کو یہاں سے نکالنا چاہ رہے تھے، تو اس حوالے سے انہوں نے صومالیہ کی حکومت کو 5 ملین سویڈش کرون جو ہے وہ دی ہے، جس کو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ انہوں نے رشوت دی ہے، اور رشوت دے کے جو صومالیہ کے لوگ تھے ان کو یہاں سے ڈپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ بھی
غلط ہے اخلاقی اور قانونی لحاظ سے، وہ کہتے ہیں جس کو ہم لے کے آگے پارلیمنٹ کی کمیٹی میں جائیں گے، لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ ٹھیک کیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ تھے جن کو یہاں سے ہم نکالنا چاہ رہے تھے۔ اور اس حوالے سے وزیر اعظم کا بھی اب بیان آیا الف کرسٹوسن کا، انہوں نے کہا جی کہ اب تو ہم دیگر ممالک کے ساتھ بھی اس طرح کی بات چیت کر رہے ہیں جس میں عراق اور افغانستان شامل ہے، کیونکہ ہم ان لوگوں کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اور افغانستان کے حوالے سے یورپی ملکوں میں یہ کافی جو ہے وہ اب سوچ پائی جا رہی ہے کہ افغانستان میں وہاں پہ اب حکومت سٹیبل ہے، تو جو افغانی یہاں پہ ہیں، افغان مہاجرین ہیں، ان کو جو ہے وہ واپس افغانستان چلے جانا چاہیے۔ تو یہ بھی جناب ایک موضوع ہے۔ اور اسی طرح جو رضاکارانہ طور پہ واپسی کے حوالے سے جو لوگ یہاں پہ ہیں، اس حوالے سے جو بلدیات ہیں، مقامی حکومتیں ہیں، کمیونز ہیں، ان میں حکومت کے درمیان بھی جو ہے وہ کوارڈینیشن نہیں، اختلافات ہیں۔ موجودہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ یہاں سے جائیں، اور جبکہ کچھ بلدیات جس میں 30 کے قریب کمیونز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے ہاں آبادی اتنی نہیں ہے، ہمارے ہاں جو لوگ آئے ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ رہیں، اور وہ جو ہے وہ اس سے انکار کر رہے ہیں۔ اس میں بلکہ مالمو اور ویخرو کی جو کمیون ہے وہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ ہیں وہ حصہ بنے سوسائٹی کا، اور وہ افرادی قوت میں جو ہے وہ ہمارے لیے ایک اثاثہ جو ہے وہ ثابت ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی جناب سلسلہ جاری ہے۔ اب ہم سویڈن کی سیاست پہ بات کرتے ہیں۔ سویڈن کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگلے سال ستمبر میں انتخابات ہونے ہیں، تقریباً 11 مہینے کے قریب قریب رہ گئے انتخابات میں، اور ان انتخابات سے پہلے جو ابھی اس اکتوبر کے مہینے میں جو رائے عامہ کا جائزہ آیا ہے انڈیکیٹر کی صورت میں، اس میں یہ کہا گیا کہ پہلے اپوزیشن کی جو جماعتیں تھیں ان کو حکومتی جماعتوں پہ 10% ان کی برتری تھی، لیکن اب یہ برتری تھوڑی کم ہو گئی ہے، اور اب یہ 5.6% رہ گئی ہے۔ تو آپ یہ گراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں ان میں ابھی بھی جو ہے وہ ان کی اکثریت ہے، 50% سے زیادہ ہے، اور اس میں سوشل ڈیموکریٹ بدستور آگے ہے، لیکن ان جماعتوں کی مقبولیت میں تھوڑی تھوڑی کمی واقع ہوئی ہے، جیسے لیفٹ پارٹی کی اور جو ایون سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ان کی جماعتوں میں۔ لیکن یہ جماعتیں جو چاروں ہیں یہ تقریباً 4% سے اوپر چلی جا رہی ہیں، اب سینٹر پارٹی بھی 5.5 پہ ہے۔ لیکن اگر آپ دوسری طرف جو حکومتی جماعتیں اگر ان میں دیکھیں تو ان میں ایس ٹی جو ہے وہ سب سے اوپر چلی گئی ہے، یعنی وہ حکمران جماعت ماڈریٹ پارٹی جس کے وزیر اعظم اس کو بھی کراس کر گئی ہے، اور ایس ٹی نے سب سے زیادہ گین کیا ہے اس مہینے میں۔ اور یہ لگتا ہی ہے کہ جو اینٹی امیگرنٹ پالیسیز جو بیانات دے رہے ہیں اس سے انہوں نے اور لوگوں کو بھی اٹریکٹ کیا ہے، اور بنیادی طور پہ جو ووٹر ماڈریٹ پارٹی کا تھا اور لبرل پارٹی کا تھا وہ شفٹ ہو کے میرے خیال میں ایس ٹی میں چلا گیا ہے، کیونکہ لبرل آپ دیکھیں یہ 4% سے بھی نیچے ہے، یعنی اب انتخابات ہو جائیں تو لبرل جو ہے وہ پارلیمنٹ سے آؤٹ ہو جائے گی، اور کے ڈی کی پوزیشن بھی کوئی اتنی مضبوط نہیں ہے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو چاروں جماعتیں ہیں جو اس وقت حکومت میں ان کی بات چیت ہوئی ہے، لبرل پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اگر انتخابات کے بعد حکومت بنی ہماری چاروں جماعتوں کی تو ہم اس میں چاہیں گے کہ ایس ٹی جو ہے سویڈش ڈیموکریٹ جو ہے جمی اوکیسن کی پارٹی جو کہ تارکین وقت مخالف ہے، اس کو ہم حکومت میں شامل نہیں کریں گے، تو یہ سپورٹ کرے لیکن اس کے وزیر نہیں بننے چاہیے، تو ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ جس پہ جو جمی اوکیسن انہوں نے کہا جی یہ ان کے بڑا ناقابل فہم قسم کا بیان ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت ان جماعتوں میں ایس ٹی جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے، اور انہوں نے بڑا ایک زبردست قسم کی چال چلی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر انتخابات کے بعد ہماری جماعت سویڈش ڈیموکریٹ کو اگر آپ نے حکومت میں شامل نہیں نہ کرنا تو پھر ہم چاہیں گے کہ حکومت جو ہے وہ سوشل ڈیموکریٹ کی بن جائے، تو ہم سپورٹ کریں گے کہ جو ہے مگدلینا آندرسن وہ پرائم منسٹر بنے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یا میں حکومت میں آؤں گا، اور اگر میں نہ آؤں گا تو پھر یہ جو رائٹ ونگ کی جماعتیں ہیں یہ سب اپوزیشن میں بیٹھیں گی اور ہم سپورٹ کریں گے سویڈش ڈیموکریٹ۔ تو یہ انہوں نے ایک بڑی سیاسی چال چلی ہے، لیکن ابھی 11 مہینے ہم دیکھتے ہیں ان مہینوں میں کیا کچھ ہوتا ہے، اور آپ لوگ بھی اس حوالے سے تبصرہ کریں، آپ اپنی رائے دیں۔ اور اس کے بعد جناب سویڈش پولیس جو ہے وہ یہاں جرائم کو ختم کرنے کے لیے بین الاقوامی آپریشن کر رہی ہے، لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے، کئی گینگ لیڈرز کو آپ نے پڑھا ابھی حال ہی میں آئرلینڈ میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ایک اور ملک میں باہر جا کے۔ تو اب جو باقی ممالک میں وہ پولیس ہیں وہاں کا جو ادارے ہیں ان سے وہ بات چیت کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ حکمت عملی کے تحت ہم بین الاقوامی نیٹ ورک ان کا توڑیں گے اور ان کو لوگوں کو گرفتار کر کے لائیں گے۔ اور پولیس کے جو نائب چیف نے بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا، انہوں نے کہا جی کہ ان کے پاس رولکس گھڑیاں ہیں لیکن ہمارے پاس وقت ہے، تو یہ ان کی حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جناب سردیاں آ رہی ہیں، اور اس میں ظاہر بجلی کی کھپت بھی زیادہ ہوگی، اور اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ بجلی کی قیمتیں تھوڑی بڑھیں گی لیکن
2022 جیسی نہیں بڑھیں گی. تو چلے تھوڑی بہت تو بڑھ جائیں، لیکن 2022 جیسی اگر بڑھ گئی تو بہت زیادہ گھریلو صارفین کے لیے جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ ہوگا، کیونکہ اس میں پرائسز بہت زیادہ تھی. اور اگلی خبر جو ہے یہ ایک انٹرسٹنگ کہ کم تنخواہوں میں اضافے سے بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے. یہ عجیب لگتا ہے حالانکہ، لیکن یہاں پہ جو اکنامک انسٹیٹیوٹ ہے KI ریسرچ، اس نے اس پہ تحقیق کی ہے کہ اگر جن کی کم تنخواہیں، اگر ان کی تنخواہیں بڑھائیں گے تو یہ بے روزگاری بھی جو ہے وہ کم ہوگی. تو اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائے دیجئے کہ کیا آپ اس خیال کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں. تو یہ جناب آج 29 اکتوبر یعنی 29 اکتوبر اور بدھ کے دن سویڈن کی اہم خبریں، حالات حاضرہ، اپڈیٹس، ان پہ تبصرے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. کہ آپ کو کیسے لگے، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ.